میں کیوں نہیں. تو پھر کس طرح, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کس طرح رینجر. میں اس وقت اس لیے آرمی کی انوالومنٹ کراچی میں نہیں چاہتا ہوں کہ آرمی آلریڈی انوالوڈ ہے فلی, ٹھیک ہے, اگینسٹ کاؤنٹر انسرجنسی اور ٹیررزم ان فاٹا اینڈ ادر ایریاز. نہیں لیکن آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ کراچی بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. میری بات سنیں, اسی ٹیررزم سے ریلیٹڈ کراچی بھی ہے. میری بات سنیں. یو سی فائٹنگ ان بلٹ اپ ایریا اور جو فاٹا میں ہو رہا ہے یا جو وزیرستان میں چیز ہو رہی ہے, بالکل دو مختلف چیزیں ہیں, آپریشن ہیں ساری. دا موسٹ ڈیفیکلٹ آپریشن اینی ملٹری ہسٹری میں جو آئی ہے, جب بھی آئی ہے, وہ فائٹنگ ان بلٹ اپ ایریا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے ایک آدمی جس کے پاس سنائپر ویپن ہوتا ہے نا, وہ پوری بٹالین کو پن ڈاؤن کر کے رکھ دیتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے فائر آ کے در رہا ہے. وہ بڑا ڈیمورلائزنگ افیکٹ ہوتا ہے فوج کے لیے. وہاں پر فوج ایک آفینسو لانچ نہیں کر سکتی ہے, وہ پیکٹس کلیئر کرے گی, ہر جگہ جائے گی. یہ آپریشن جو ہے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جس طرح ارشاد صاحب نے کہا, ڈی ویپنائزیشن آف کراچی از اے مسٹ. وہ پولیٹیکل ول آپ کو چاہیے جی. لیکن اگر پولیس اہلکاروں کی مثال ہمارے سامنے بعد میں مار دیا گیا, وہ پولیس اہلکار مار دیے گئے نا سارے, وہ ایس ایچ اوز مار دیے گئے. اب کیسے کرے گی جو آپ کہتے ہیں, کیسے کرے گی ڈی ویپنائزیشن؟ وہ ایک ہسٹری ہے جو ہو گئی ہے, کون کرے گا جی. اگر چیف منسٹر فیل ہوتا ہے اس میں پولیٹیکل حکومت فیل ہوتی ہے, دے شوڈ گو ہوم. اٹس دا کوسچن آف یور کنٹری, اٹس دا کوسچن آف پاکستان. ٹھیک ہو گیا جی. کرنا صاحب نے کہا کہ جی چیف منسٹر اگر فیل ہو جاتا ہے, یہی بات شاہد عارف صاحب نے کہا تھا, وائی ڈونٹ دے گو بیک, وہ جاتے کیوں نہیں ہیں, ان کو واپس بھیج دینا چاہیے. دوسری بات ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے مرضی برے حالات ہیں, کراچی کا ساؤتھ کا علاقہ جہاں روسا رہتے ہیں, جہاں امیر لوگ رہتے ہیں, جہاں سیاستدان بڑے بڑے رہتے ہیں, ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. یہ غریب آدمی کیوں مر رہا ہے؟ وہاں مشینری کام کر رہی ہے اس ایریا میں, ان کے گھروں کے باہر تو کر رہی ہے, غریبوں کے گھروں کے باہر نہیں کر رہی. ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو غریب لوگ مر رہے ہیں اس کے پیچھے پرپز کیا ہے. پرپز یہی ہے کہ دنیا میں پاکستان کو شو کرنا ہے کہ یہ خطہ جو ہے اس کے اندر یہ پرابلمز ہیں اور یہاں انویسٹرز نہ آئیں, یہاں پر زندگی رواں دواں نہیں ہے. مطلب ورنہ غریبوں میں یہ کہتا ہوں اسی کراچی میں وہاں کا بااثر آدمی محفوظ ہے, وہاں کا بااثر آدمی محفوظ ہے, اور وہ شخص جس کو عام بس پہ سواری کرنی ہے. سائٹ کا علاقہ جو ہے وہ تو بااثر لوگوں کا علاقہ ہے, وہ بھی متاثر ہو رہا ہے, لیکن بہت کم ہو رہا ہے جی. اس میں کس بڑے کا بندے کا نام سے ایک یا دو بندے نکال لیں, باقی سارے وہیں سیاستدان گھوم رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے اس چیز کو ہم نہ لیں تو اچھا ہے, کیونکہ اس طرح سے تو پھر اور زیادہ پرابلمس پیدا ہو جائیں گے کہ کوئی ایک حصہ محفوظ ہے اور دوسرا غیر محفوظ ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر شہر کے ایک کونے میں بھی کوئی پرابلم ہے تو سارے شہر کا ہی مسئلہ ہے, اس کو ہم ایز اے ہول ہی لینا چاہیے. جہاں تک مسئلہ حکومت کی تبدیلی کا, حکومت بدل جائے تو مسئلہ تو نہیں حل ہوگا. اس بات کی میں ضرور انڈورس کروں گا اس بات کو کہ اس کو ہتھیاروں سے پاک کرنا چاہیے شہر کو. یہ سب کے مفاد میں ہے اور سب, مگر اس میں اگین وہی ہے کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. کہنا آسان ہے, سیاست کیسے ہوگا؟ اے این پی چاہیے کہ اس کے بندے جو ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے وہ ڈی ویپنائز ہو جائیں. ایم کیو ایم چاہے گی وہ لوگ جو اس کے لوگ جو ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے وہ ڈی ویپنائز ہو جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ چاہیں گے ایسی بات پہ لائیں. سید یہ مطالبہ کرا ہے, وہ کہتا ہے پٹھان کا زیور ہے اسلحہ, لیکن میں کہتا ہوں کہ اسلحہ واپس لیا جائے. لیکن شاہ صاحب وہی ابھی تھوڑے دن پہلے فوج کا مطالبہ کر رہے تھے, یہی ایم کیو ایم فوج کا مطالبہ کر رہی تھی اور سارے تیار تھے فوج کو بلانے کے لیے, اور یہ کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر بھی تیار ہو رہا تھا, لیکن ایم کیو ایم نے ایٹ دی 11th آر کے کہا نہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے. یہ تو بار بار ان کے موقف میں تبدیلی آ رہی ہے, لیکن لوگ تو مر رہے ہیں نا. ان کو یہ جب میں بات کرتا ہوں, یہ کولیکٹیو اس کے لیے ایفرٹس کی ضرورت ہے اور کولیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے. سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا, تبھی اس کا حل نکلنا ہے. کسی ایک کے کرنے کب بیٹھے گی؟ اسٹیک ہولڈرز تو اکٹھے ہیں, کون سے اور اسٹیک ہولڈرز؟ کوشش تو دیکھیں جی ہر روز ہی ہو رہی ہے, آج بھی اجلاس ہوئے ہیں. اب لوگوں کے اپنے مفادات بھی ہیں, اب نظریات کو چھوڑ دیں, نظریات تو ہیں ہی اپنے اپنے, لیکن مفادات بھی ان کے اپنے اپنے ہیں. تو یہ وحثیت مجموعی من حیث القوم یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر خدا نخواستہ یہ ملک نہیں رہے گا تو ہمارے مفادات کدھر جائیں گے. اس دھرتی کے ساتھ وابستہ ہے نا ہمارے مفادات. تو وہ شہر محفوظ ہے تو ہم سب محفوظ ہیں, اگر شہر غیر محفوظ ہے تو اگر کسی کے دماغ میں یہ خلل ہے کہ وہ محفوظ ہے شہر غیر محفوظ رہے تو کوئی بات نہیں, الٹیمیٹلی اس کا سلوشن ہوگا. لیکن یہ وقتی سلوشن اس کا نہیں چاہیے, اس کا لانگ ٹرم بیسس پہ ہمیں سلوشن دیکھنا ہے, کیونکہ یہ تو وقتی طور پہ اگر ایک مسئلہ دب جائے, فوج آ جائے دبا دے, پھر 4 دنوں کے بعد سر اٹھا لیں گے. اگر ہتھیاروں سے پاک کر دیا جائے شہر کو تو پھر کافی اس میں امید نظر آتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا. میں تھوڑا سا بالکل مختصر سا ارشاد صاحب یہ بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے یہ گورنمنٹ کر سکے گی کراچی کے اندر امن کا جو قیام ہے اس کو؟
میرا خیال ہے یہ کر سکتے ہیں، یہ جب ارادہ کر لیں گے اور اپنے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو جائیں گے. دیکھیے ایک تو ان کو سندھ کارڈ سے باز آنا چاہیے. یہ سندھ کارڈ جو ہے یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. یہ سندھی کی سیاست جو ہے ایک وفاقی پارٹی کو بالکل نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ملک کے مفاد میں ہے، کیا ملک کے نقصان میں ہے. یہ مفاہمت کے نام پر جو ایک منافقت جاری ہے کہ جی اسی پارٹی کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں، اسی پارٹی کو حکومت میں شامل بھی کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے مسائل زیادہ. پہلے یہ طے کر لیں کہ جی ان پارٹیوں کو ساتھ ملانا ہے، کن شرائط پر ملانا ہے. ایک دن وہی پارٹیاں جو ہیں، یعنی آج ہی گیلانی صاحب کا بیان چھپا ہوا ہے کہ جو پارٹی جاتی ہے وہ چلی جائے. بھائی جو چلی جاتی ہے پھر آپ اس کے جا کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں. کیوں پڑ جاتے ہیں؟ آپ کو شہر کا امن عزیز نہیں ہے، ملک کی سلامتی عزیز نہیں ہے، اپنے سیاسی مفادات ہیں. مدت پوری کرنے کے لیے پاکستان کے مفادات کو داؤ پر لگانا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اس لیے یہ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. ٹھیک ہو گیا. کرنا صاحب بالکل مختصر سا کر سکے گی یہ گورنمنٹ؟ کیوں نہیں کر سکتی ہے جی؟ کون سی چیز مشکل ہو جو حکومت نہیں کر سکتی ہے اگر ول ہو آپ کے پاس؟ اگر آپ ابو دی پارٹی لائن سوچیں، آپ نیشنل ایشوز کے اوپر سوچیں، آپ پاکستانی بن کر سوچیں، واٹ از ڈیفیکلٹ؟ جی مجھے آپ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. ہر چیز ہو سکتی ہے. کرنے صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے پروگرام میں تشریف آئے. شاہد عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور سجاد بھاری صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے پروگرام میں تشریف آئے. ناظرین آپ نے میرے شرکا کی باتیں سنی. ایسا لگتا ہے کہ کراچی کی جو کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے اس کے ناخدا ہی اسے ڈبونے کے لیے کمر بستہ ہیں اس وقت. اگر کراچی میں امن کا قیام ہمیں چاہیے تو پھر بڑی اہم بات ہے، جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ ول کی ضرورت ہے. ارشاد عارف صاحب کا بھی کہنا ہے کہ گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. ایک ول اور ایک نیت کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی کراچی میں امن نہیں ہو سکتا. کراچی میں میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک ضرور کنوے کروں. کراچی میں ابھی بھی ایسے کوئی حالات نہیں کہ بہت بڑی موب یا عوام اٹھ کے گورنمنٹ مشینری کے خلاف اٹھ کھڑی ہو جائے گی یا ہونا چاہتی ہے یا ہو رہی ہے، بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس امن کو تباہ کر رہے ہیں. ان کی تعداد شاید چند ہزاروں میں ہوگی. اگر گورنمنٹ مشینری اپنا پراپر رول پلے کرے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا کوئی بڑی بات نہیں. اور یہ بات بھی کہ کراچی کو ڈی ویپنائز کیا جانا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. لیکن اس میں پولیس اور رینجر کا جو کردار ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. 92-93 کے آپریشن کے بعد پولیس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر اس تاریخ کو رپیٹ کیا جائے گا تو پھر وہی پولیس بالکل کارآمد نہیں ہوگی، وہ پلے نہیں کرے گی اپنا رول. رینجر بھی شاید اس طرح نہیں کرے گی. ان کو بھی پورا بیک اپ دینے کی ضرورت ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. میں آپ اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے رحمت، بھلائی اور بہتری کا باعث بنے. اپنی میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.